علی امیر است یا علی مولا علی علی امیر است یا علی مولا علی عید غدیر است۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم سن رہے تھے خطبہ غدیر کے ضمن میں اعلان ولایت کس انداز میں کیا گیا۔ جی آکاش حیدر باقری صاحب بیان فرما رہے تھے کہ خطبہ غدیر میں کس قدر خوبصورت انداز میں اعلان ولایت کا بیان کیا جا رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جب وہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو وہ حکم کے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو مولا نے، نبی اعظم نے تمام لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ ما قصرت فی تبلیغ ما انزل اللہ تبارک و تعالی علی وانا ابین لکم سبب هذه الآیہ۔ سبحان اللہ۔ کہ میں نے جتنے بھی احکامات مجھ پہ نازل ہوئے میں نے کبھی کوتاہی نہیں کی اس کو پہنچانے میں۔ فرمایا کہ اب میں اس آیت کے نزول کا سبب بیان کرتا ہوں کہ ان جبرائیل هبط الی مرارا ثلاثا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دفعہ اسی حکم کو لے کے نازل ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا سلام مجھے پہنچایا اور پھر میں نے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا کہ ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی من بعدی۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ علی ابن ابی طالب تیرے بعد ان کا خلیفہ بھی ہوگا اور تیرا جانشین بھی ہوگا، وصی بھی ہوگا۔ والامام من بعدی، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے بعد امام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وقد انزل اللہ تبارک و تعالی بذلک آیۃ من کتابی یا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ صرف ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وعلی بن ابی طالب الذی اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، وہ علی ہے کہ جنہوں نے نماز کو قائم کیا، جنہوں نے زکوٰۃ کو ادا کیا، صدقات کیے۔ اور پھر فرمایا کہ الست اولی بکم من انفسکم، اے میرے صحابیوں کیا میں تمہاری جانوں پہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے بجا فرمایا کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ اور پھر بعض کہتے ہیں کہ یہاں مولا سے مراد دوست ہے، مددگار ہے، نہ، یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، اقرار لیا، کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ کیا تمہاری جانوں پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے اقرار کیا آپ ہمارے مولا ہیں، بایمانہ کہ آپ ہماری جانوں پہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب جب تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں، آقا ہوں، تمہاری جانوں پہ حق تصرف رکھتا ہوں، پھر مانو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یعنی پہلے عہد لیا پھر اعلان کیا، پہلے اقرار لیا کہ بعد میں اس معنی کو تبدیل نہ کر دینا، اور پھر اس کو واضح کیا۔ آخری جملہ میں عرض کروں، فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَبَهُ لَكُمْ وَلِيًّا وَإِمَامًا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس علی کو تمہارا ولی بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے۔ فرض طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم بإحسان، کہا جان لو کہ اللہ نے اس کی اطاعت کو لازم و واجب قرار دیا ہر مہاجر پر، ہر انصاری پر اور ہر تابعین پر۔ فرمایا وعلى الحر والمملوك والعبد، ہر آزاد پر، ہر غلام پر۔ تو لہذا اس خطبے سے اور اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ جو من کنت مولا کا اعلان ہوا، اس سے مراد امامت کا اعلان تھا، نہ کہ اگر دوستی کا اعلان ہوتا تو اتنا اہتمام، اتنا بڑا خطبہ دینے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ قرینے اور یہ اہتمام بتا رہے کہ اس